آپ پھر بھی یقین نہیں کر سکتے how close ZV-E10 is to A6700 when it comes to photography. سونی ZV-E10 اور A6400 میں جو سب سے بڑا ڈفرینس ہے وہ ہے ان بلٹ امیج اسٹیبلائزیشن. ابھی یہ ویڈیو میں ZV-E10 4K 30 فریمز پر سیکنڈ پہ ریکارڈ کر رہا ہوں, لیکن اگر بلاگ آپ کو تھوڑا سا جرکی لگ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے اس میں ان بلٹ امیج اسٹیبلائزیشن نہیں ہے, لیکن اٹ فیچرز ایکٹیو اسٹیبلائزیشن جو کہ میں ابھی آن کرتا ہوں. اینڈ ہیئر اٹ از. اب میں نے ایکٹیو اسٹیبلائزیشن آن کر دی ہے ZV-E10 میں جو آپ کو ملتی ہے. یو کین سی کہ بہت اچھے سے وہ ویڈیو کو اسٹیبلائز کر رہا ہے, بٹ اس کا تھوڑا سا نقصان یہ ہے کہ یہ تھوڑا کراپ کرتا ہے, تھوڑا زوم ان کر لیتا ہے, بٹ اسٹل اٹ ڈز دا جاب. اب ہم A6700 کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ اس میں اسٹیبلائزیشن سے کیسے آپ کے ولاگ سے ویڈیوز میں فرق پڑتا ہے. اوکے, جو اب آپ ولاگ دیکھ رہے ہیں یہ سونی A6700 سے ریکارڈ ہو رہا ہے. اس میں ان بلٹ امیج اسٹیبلائزیشن جو سینسر شفٹ اسٹیبلائزیشن جس کو بولتے ہیں, میں اس سے ریکارڈ کر رہا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہو اٹ میکس اے میسو ڈفرینس. اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اوبویسلی جن سے وی ہیو ٹو جسٹیفائی کہ A6700 از اوبویسلی اے بیٹر کیمرا. ابھی میں نے ایکٹیو اسٹیبلائزیشن آن نہیں کی, یہ ڈیفالٹ ان بلٹ امیج اسٹیبلائزیشن ہے, بٹ اگر میں ایکٹیو آن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اٹ لکس ایون بیٹر. اس میں بھی کراپ کر رہا ہے کیمرا, ایسی بات نہیں ہے. ایکٹیو میں جہاں جہاں ملے گی آپ کو اس میں کوئی نہ کوئی کراپ نظر آئے گا, 7.4 میں بھی. بٹ یو کین سی کہ سینسر کی ریزولوشن بھی زیادہ ہے اور امیج اسٹیبلائزیشن کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں. Another difference which you will see and which obviously nobody talks about is the audio quality. اگر میں سائڈ بائی سائڈ پلے کروں تو آپ کو ڈفرینس فیل ہوگا کہ A6700 میں جو بھی پری ایمپس یا مائکرو فون جیک یوز کیا ہے اٹس obviously of higher quality. ابھی یہ ویڈیو میں ZV-E10 4K 30 فریمز پر سیکنڈ پہ ریکارڈ کر رہا ہوں. جو اب آپ ولاگ دیکھ رہے ہیں یہ سونی A6700 سے ریکارڈ ہو رہا ہے, لیکن اگر ولاگ آپ کو تھوڑا سا جرکی لگ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے اس میں ان بلٹ امیج اسٹیبلائزیشن جو سینسر شفٹ اسٹیبلائزیشن جس کو بولتے ہیں, میں اس سے ریکارڈ کر رہا ہوں. سو ہمارے جو پہلے دو کوئک ٹیسٹ ہیں جو امیج اسٹیبلائزیشن ہے, آڈیو کوالٹی ہے, سونی A6700 از اے ونر. اوکے, تو یہ فیچر سب سے پہلے میں نے ٹیسٹ اس لیے کیا بیکاز آئی آنیسٹلی تھاٹ یہ سب سے ضروری تھا. امیج اسٹیبلائزیشن ان مائی اوپینین makes a lot of difference in the way you use your cameras. تو اس سے تو ایک بات صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ because of this reason alone A6700 might be a better camera when it comes to making videos. دیکھیں, if you're a filmmaker, if you're a vlogger or if you make cinematic videos, سب میں image stabilization right now is a necessity. That is why you see them in almost every smartphone as well. But ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ZV-E10 has been defeated brutally or with a very big margin. دیکھو, active stabilization آپ کو دونوں میں ملی ہے, right? جائرو اسٹیبلائزیشن آپ کو دونوں میں ملی ہے. جو ان بلٹ امیج اسٹیبلائزیشن ہے صرف وہ ZV-E10 میں نہیں ہے. سو آنیسٹلی آئی تھنک اٹس اے ٹف کال. آئی وونٹ سے کہ ZV-E10 بہت بڑے مارجن سے ہارا ہے, بٹ یس A6700 میں جو امیج اسٹیبلائزیشن ہے اس سے اوبویسلی فرق پڑتا ہے. ویڈیو اسپیکٹس میں دوسری چیز ہے آپ کی شوٹنگ ریزولوشن اور ہائر فریم ریٹس. A6700 پہ آپ 4K up to 120 فریمز پر سیکنڈ 10 بٹ ویڈیو شوٹ کر سکتے ہیں, جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا, جس میں آپ کو بہت زیادہ بیٹر ڈائنامک رینج, بیٹر کلرز ملتے ہیں. اور ZV-E10 میں آپ 4K up to 30 فریمز پر سیکنڈ تک شوٹ کر سکتے ہیں, 8 بٹ فوٹیج اینڈ لیس ڈائنامک رینج ایز کمپیئر ٹو A6700. تو اب اسٹریٹ آف ویڈیو اسپیکس ہمارے کور ہو گئے. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ فوٹوگرافی. دیکھو, obvious سی بات ہے, ایک کیمرا جس میں اتنا لیٹسٹ سینسر ہے, جس کی ریزولوشن بھی ہائی ہے, obviously وہ بہتر ہی پرفارم کرے گا ایک پرانے کیمرا سینسر سے. بٹ آپ پھر بھی یقین نہیں کر سکتے how close ZV-E10 is to A6700 when it comes to photography. آپ یہ امیج دیکھیں, I took this in the studio deliberately in low light. اگر آپ بہت غور سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر بالکل آئے گا کہ A6700 ISO کو تھوڑا بہتر کنٹرول کر رہا ہے, یعنی کہ نوائز کو, ایز کمپیئر ٹو ZV-E10 جو تھوڑا سا زیادہ نوائز دکھا رہا ہے ڈارکر ایریاز میں. بٹ ہے یہ کوئی بہت بڑا سگنیفیکنٹ ڈفرینس نہیں ہے. یٹ اگین آئی تھنک دے آر آلموسٹ سملر. ہاں, یہ ضرور ہے کہ کچھ سلائٹلی بس A6700 بہتر ہے. آلسو فوٹوگرافی میں بھی ان بلٹ امیج اسٹیبلائزیشن پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. ایز آئی ٹولڈ یو کہ ZV-E10 میں نہیں ہے. So let's take this photo for example. سیم لینس کے ساتھ اور دونوں کی شٹر سپیڈ 40 پہ رکھی. As you can see, in built image stabilization سے آپ کی امیجز اسٹڈی اور کلین آتی ہیں, بٹ اگر آپ کے کیمرا میں وہ موجود نہیں ہے تو آپ کی امیجز شیکی آتی ہیں. لیکن ٹو مائی سرپرائز ڈائنامک رینج اس فوٹو میں دونوں کیمراز کی آلموسٹ سملر ہے. انفیکٹ مجھے آنیسٹلی لگا کہ مے بی جو بیک گراؤنڈ کلر ہے جس میں سن لائٹ کا تھوڑا سا وارم ٹچ ہے, مے بی وہ ZV-E10 بہتر دکھا رہا ہے, جبکہ اس میں 8 بٹ کلرز ہیں اور اس میں 10 بٹ ہے. سو یا اٹس ویری کلوز. اب ہم بات کرتے ہیں آٹو فوکس, ٹریکنگ اینڈ AI ٹیکنالوجی کی. تو دیکھیں, A6700 میں جو سب سے لیٹسٹ فیچرز ہیں جس میں آپ کو اسموتھ فاسٹ آٹو فوکس اینڈ آٹو فریمنگ والا فیچر ملتا ہے جو کہ بہت ہی امیزنگ ہے.
تو اگر ان ٹرمز میں بات کروں there is absolutely no comparison. اس میں A6700 is miles ahead. لیکن اگر میں صرف سمپل آٹو فوکس کی بات کروں یا اسپیشلی سبجیکٹ ٹریکنگ کی بات کروں تو بلیو می I think it was a tie. آپ اپنی اسکرین پہ یہ سیمپل دیکھیں, سیم لائٹنگ کنڈیشن, سیم لینز, اینڈ یو گیسٹ اٹ رائٹ, سیم ریزلٹس. اگر بہت ڈیپتھ میں جانا ہے مے بی کچھ نینو سیکنڈز میں A6700 obviously وہ زیادہ ایکوریٹ تھا, تھوڑا مجھے فاسٹ لگا بیکاز وہ اس کی موومنٹ بہت اچھی تھی ٹریکنگ کی. بٹ اگر آپ ایک کانٹینٹ کریٹر ہیں مے بی آپ کو فیل ہوگا بھی نہیں. یو نو ZV E10 از ون آف مائی پرسنل فیوریٹ کیمراز. میں ڈیلیبریٹلی کبھی نہیں چاہوں گا کہ اس کو ہرا دوں صرف اس وجہ سے کہ ایک نیا کیمرہ ریلیز ہوا ہے, بٹ it is actually that good and the comparison video has to be honest. Video specs, photography, tracking یہ سب سائڈ پہ ہو گئے. اب ہم سینسر کی اور بلڈ کوالٹی کی بات کرتے ہیں. جیسے میں نے لاسٹ کمپیریزن ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ A6700 میں 26 میگا پکسل Bionz XR امیج پروسیسر ہے جو کہ بہت فاسٹ ہے ایز کمپیئر ٹو آل ادر سونی APS-C کیمراز. اس کے علاوہ A6700 کی اسکرین زیادہ ہائی ریزولوشن ہے ایز کمپیئر ٹو ZV E10. A6700 میں آپ کو ویو فائنڈر بھی ملتا ہے. باڈی obviously more premium and better build ہے. ویدر سیلڈ ہے, اس پہ زیادہ کسٹم بٹنز ہیں. بگر بیٹری ہے ایز کمپیئر ٹو ZV E10. زیادہ فوکس پوائنٹس ہیں. ٹچ اسکرین کنٹرول ہے. نیا مینیو سسٹم ہے. ہاں یہ سب ٹھیک ہے بٹ ZV E10 لائٹر ہے اور زیادہ کمپیکٹ ہے. آلرائٹ, جہاں تک پرائس کی بات ہے لیٹ می ایڈ سم تھنگ. I rarely add prices in my videos because پاکستان میں every day, every week there is a new price for everything. یہ بات آپ کو پتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو رفلی بتاتا ہوں کہ ZV E10 کی پرائس آج لیٹ سے 2,10,000 روپیز ہے, آپ کل پرسوں ایک ہفتے بعد مارکیٹ میں جائیں گے تو مے بی آپ کو 2,30,000 کا مل رہا ہوگا. سو دیٹ از وائی آئی ریئرلی ٹیل پرائسز بیکاز دے چینج every day, they're changing every moment. And اگر میں 6700 just body کی price بات کروں تو it is heard کہ it will be somewhere around like 4,20,000 rupees. But that is still not confirmed. میں آپ کو 100% confirmation کے ساتھ یہ price نہیں بتا سکتا. But یہ بات ضرور ہے کہ considering the price, like this is literally half the price of this camera. I think if you're a content creator, if you're a daily vlogger, if you're someone who shoots in the studio just like me, you're taking photography as a hobby or just for fun, I think ZV E10 is 100% a better option for you. But if you're someone جس کو ایک بہت solid machine چاہیے جس کی weather sealed body ہو, 4K 120 frames per second کی ویڈیو ہو, rich colors ہوں, بڑی بیٹری ہو, image stabilization ہو, تو honestly A6700 سے بہتر APS-C سونی کا کوئی کیمرہ نہیں ہے. So امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو نے آپ کی کسی نہ کسی طرح ہیلپ کی ہوگی. ویڈیو کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, کامنٹ کر کے بتائیں ویڈیو آپ کو کیسی لگی. And I'll see you in the next one. Bye bye.